اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے فصاحت و بلاغت۔ بلاغت کے ساتھ ایک اور لفظ مستعمل ملتا ہے جسے فصاحت کہتے ہیں، اس لیے یہ دونوں الفاظ فصاحت و بلاغت مرکب عاطفے کی صورت میں یکجا نظر آتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں اور ایک جامع مفہوم لیے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بلاغت کی طرح فصاحت بھی اپنا الگ مفہوم رکھتا ہے، یعنی کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال جو روزمرہ محاورے اور موقع و محل کے مطابق ہوں اور چند نقائص سے پاک ہو، جیسے ضعف تعلیف، تاکید، تنافر، کثرت تکرار، غرابت، مخالفت قیاس وغیرہ۔ اب آتے ہیں مختلف لغات کے حوالوں کی طرف، تو سب سے پہلے فرہنگ آصفیہ کا جائزہ لیتے ہیں۔ فرہنگ آصفیہ کے مطابق لفظ فصاحت عربی زبان کا ہے اور مؤنث ہے۔ اس کے معنی ہے کشادہ سخنی، تیز زبانی، خوش کلامی، خوش گفتاری، علم بیان کی اصطلاح میں تراکیب، غیر مانوس الفاظ، ثقیل و درشت و مشکلہ سے کلام کا پاک ہونا۔ نمبر 2، نور اللغات کے مطابق اس کے معنی ہیں خوش بیانی، خوش کلامی، اصطلاح علم معانی، کلام میں ایسے الفاظ ہونا جن کو اہل زبان بولتے ہو، جس میں انوکھی ترکیبیں، ثقیل، بدے، غیر مانوس، مغلق، خلاف محاورہ الفاظ و مرکبات نہ ہوں۔ ایسی تعریف تقریباً علم لغت، فیروز اللغات وغیرہ میں بھی ملتی ہے۔ اصطلاحات نقد و ادب کے مطابق فصاحت کا مادہ فصاح سے ہے، جس کے معنی خوش بیانی کی ہے۔ فصاحت سے مراد یہ ہے کہ جملے اور فقرے میں الفاظ و محاورے کی ادائیگی میں مستند اہل زبان کی پیروی کی جائے۔ مولانا شبلی نعمانی کے مطابق علماء ادب نے فصاحت کی یہ تعریف کی ہے کہ لفظ میں جو حروف آئیں ان میں تنافر نہ ہو، الفاظ نامانوس نہ ہوں، قواعد صرفی کے خلاف نہ ہوں۔ الغرض مختلف ادبی و تنقیدی اصطلاحات کی کتب میں تقریباً یہی مشترکہ تعریف ملتی ہے۔ فصاحت و بلاغت دونوں کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں ان دونوں کی وجہ سے ان الفاظ کا انتخاب کیا جائے جو بولنے، سننے اور لکھنے میں موزوں اور مناسب حال ہو، اردو اہل زبان کی بول چال کے مطابق بھی ہوں۔ مفہوم معانی کی لحاظ سے ان کی وضاحت ایسی ہو کہ اصل مفہوم تک بآسانی رسائی ممکن ہو۔ اصطلاحی مفہوم کے لحاظ سے لفظ فصاحت کوئی اور مفہوم نہیں رکھتا اور نہ یہ کوئی الگ خاص علم ہے۔ ہاں، شعر و ادب میں استعمال کے وقت جمالیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اس وقت فصاحت اور بلاغت کی اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہے۔ اس وقت کلام میں مستعمل الفاظ اور معنی کی حسن کو دیکھا جاتا ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ فصاحت کا تعلق لفظ کے حسن خوبی سے ہے اور بلاغت معنوی حسن خوبی سے بحث کرتی ہے۔ اس مفہوم کو ایک شاعر اکبر الہ آبادی نے کیا خوب واضح کیا ہے: سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن جب یہ لفظ بلاغت کو الگ بطور اصطلاح زیر بحث لایا جاتا ہے تو اس وقت اس سے وہ فن یا علم مراد لیا جاتا ہے جو 3 شاخوں یعنی علم معانی، علم بیان اور علم بدیع پر مشتمل ہو، جس کی بدولت کلام دلکش اور مقتضائے حال بنتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آئندہ کسی نئی عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔